مومنین تشریف رکھو. اور جناب دے سامنے بلا تاخیر واجب القدر، واجب العزت، کمال خطیب، کمال خطابت جناب علامہ عقیل اصغر کاظمی صاحب ممبر تے تشریف لے آؤندے اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائندے. دعا منگنا خالق کائنات سیدہ دی صفے ماتم وچھائی مولا قبول فرماوے. اعلان سماعت فرماؤ. 3 اور 4 شعبان دی درمیانی رات جشن ظہور امام حسین علیہ السلام اور جشن ظہور غریبہ دیا جناب اول الفضل عباس علیہ السلام مرکزی امام برگاہ بھلوال ٹھیک رات 9 بجے بڑے عقیدت و احترام دے نال منایا جاسی. تمام مومنین شرکت دی اپیل ہے. ہن جناب دے سامنے واجب القدر، واجب العزت جناب علامہ عقیل اصغر کاظمی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن. دعاواں دی قبولیت دے واسطے، مجلس دی قبولیت دے واسطے باواز بلند صلوات. موبائل ہی ہے جی میرے کو کون نہیں. اچھا اپنے مولا و آقا امام زمن فرزند زہرا یوسف زہرا منجی عالم مصلح کل اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل کے لیے اس ماہ مبارک رجب اور ماہ مبارک شعبان میں آنے والی ہستیوں کا واسطہ دے کر خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. مل کے دعائے امام زمان کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الواحد
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. لا سيما على إمام زماننا هذا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله صل على محمد وعلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولعنة الله على قتلة الحسين ولعنة الله على قتلة علي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين من يوم انعقاد نطفتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. برائے تعجیل ظہور امام زمان صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. صبح سے
ذکر اہل بیت اطہار ہو رہا ہے۔ آپ سب یقیناً بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں بھی ان ہستیوں کا ذکر جن کا ذکر اللہ نے کہا میرا ذکر ہے، جن کو یاد کرنے سے خدا یاد آ جائے، جن کے نام لینے سے خدا یاد آ جائے، جن کی سیرت بیان کرنے سے قرآن بن جائے، وہ مجلس، وہ نشست، وہ برخاست، وہ محفل، وہ جگہ جہاں ضروری نہیں کہ ہزاروں لاکھوں دو بندے ہوں، عربی میں اس پہ لفظ مجلس صادق آ جاتا ہے۔ دو بندے بھی اگر آپ میں بیٹھ کے ان ہستیوں کی حدیث بیان کریں، ان کی سیرت بیان کریں، قرآن کی آیت پڑھیں، ان کا نعرہ لگائیں، ان کا ورد کریں، وہی ان کی گفتگو مجلس کا درجہ رکھتی ہے۔ ابھی میرے بڑے محترم مکرم بھائی سجاد حسین شماری والے منیت کی بات کر رہے تھے، اس کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے کہ روح منیت کیا ہے۔ ٹائم ملا تو میں بھی ایک دو جملے اس بارے میں عرض کروں گا۔ جو آیت مجیدہ عنوان سخن قرار دی، دو چار منٹ آپ کے لوں گا کہ پیغام خدا نے ہمیں کیا دیا ہے، وجہ ہے نا، کیونکہ یہ قرآن ایک پیغام ہے، ایک خط ہے، ایک ای میل ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، توجہ ہے، اور ہر ایک بندے کے نام تا قیامت، کسی خاص بندے کے نام نہیں، بس یہ ہے کہ وہ اسے کلک کرے اور اسے کھولے اور اسے پڑھے کہ اس ای میل میں اللہ نے بھیجا کیا ہے، لکھا کیا ہے۔ بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جن میں یہ دو کمال پائے جاتے ہوں۔ پہلا کمال آمنو، وہ ایمان لائے، دوسرا کمال وعملوا الصالحات، کہ نیک عمل انجام دے۔ جس بھی انسان کے اندر یہ دونوں کمالات آ جاتے ہیں، اب سند اللہ اسے عطا کر رہا ہے۔ کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام کالج یا یونیورسٹی اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہی، کوئی شعبہ آرمی والا نہیں، کوئی جرنیل نہیں، کوئی عام مجتہد محدث معرخ نہیں، خود خالق یہ کہہ رہا ہے میری مخلوق میں سے جس میں بھی یہ دو کمال آ جائیں، میں خود خدا اعلان کر رہا ہوں اولئک ہم خیر البریہ۔ فرمایا میری پوری کائنات کی مخلوقات میں سے جو سب سے بہترین مخلوق ہے وہ یہی ہے۔ انہیں میں جزا کیا دوں گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، پانی ذرا لے آنا، پانی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس مخلوق خیر البریہ کو میں عطا کیا کروں گا؟ ان کی جزا کیا ہوگی؟ یہ تو میں نے انہیں اعزاز دے دیا،
بہترین جو تمغہ ہے کائنات میں، جو تمغہ انسان کو عالی ترین مل سکتا تھا خود اللہ کی طرف سے، وہ تو عطا کر دیا۔ اس سے زیادہ انعام اللہ عطا کر رہا ہے۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم، جو بھی یہ تمغہ اپنے سینے پہ سجا کے لائے گا قیامت کے دن، وہ اپنے رب کے پاس ان دونوں کمالات کی جزا پائے گا۔ جزا کیا ہے؟ وہ صلہ کیا ہے؟ فرمایا جنات عدن، وہ عدن کے باغات کا جو ہے، ایک باغ نہیں، دو نہیں، جنات عدن، وہ عدن کے باغات، ان کی خصوصیت کیا؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ باغات اسے میں عطا کروں گا۔ کتنا عرصہ رہنا ہے اس میں؟ کتنے سال یا کتنے صدیاں؟ فرمایا خالدین فیہا ابداً، ہمیشہ ہمیشہ اس کو میں وہاں ہی رکھوں گا، دوبارہ اسے موت نہیں آئے گی، فنا آئے گی نہیں۔ اس لیے کہ جو دنیا میں آ جاتا ہے وہ فنا ہونے کے لیے نہیں آتا، جو پیدا ہو گیا، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اے انسان تو فنا ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، خلقتم للبقاء۔ جو انسان بن گیا اب وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب کہاں باقی رہے گا یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں یہ چاہتا کہ اسے میں تباہ کر دوں، فنا کر دوں، جہنم میں ڈال دوں، نہیں، میں نے تجھے باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، جزا دینے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا اختیار میں نے تجھے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یہ ان میں رہے گا، خالدین فیہا ابدا۔ جب اس مقام پہ انسان پہنچ جائے گا تو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ تمام انعام، یہ بدلہ، یہ صلہ کس کے لیے ہے؟ آخر میں پھر اللہ نے کہا ذالکا، یہ انعام، یہ بدلہ میں نے رکھا ہے لمن خشی ربہ، جس کے دل میں اس کے اپنے پروردگار کا ڈر ہے، خوف خدا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو کمال، پہلا کمال ایمان کا انسان کے اندر آ جائے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں عقیدہ کہتے ہیں، یعنی اسی ایک آیت میں پورے دین کو بند کر دیا ہے، کیونکہ دین نام ہے دو چیزوں کا، ایک ہے اصول دین اور ایک ہے فروع دین۔ ان الذین آمنوا جب کہہ دیا، کہا کہ جو ایمان لائے، یعنی اصول دین پہ کی منزل پہ آ جائے، یہ ہے اس کا عقیدہ، یہ ہے اس کا اصول دین، وعمل الصالحات، اور یہ ہے فروع دین، عمل صالح، عقیدہ اور عمل۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایمان کی منزل پہ انسان تب آتا ہے جب اسے معرفت ہو، توجہ ہے، بسم اللہ، عمل تب کرے گا کہ جب معرفت حاصل ہو جائے، اور معرفت کے جو وسیلے ہیں
جو ذرائع اور اسباب قرار دیے ہیں اللہ نے انسان کو، وہ یہ 5 ہیں۔ تو جو ہے ایک وسیلہ ہے انسان جس سے معرفت حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، وہ کیا؟ ایک ہاتھ جس سے لمس کرتا ہے، ایک ہے آنکھ جس سے دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے، یا ناک جس سے سونگھ کے انسان علم حاصل کرتا ہے، یا زبان ہے چکھ کے انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ 5 حواس ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، ناک ہے۔ لیکن یہ معرفت کہ جو حواس سے 5 اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے انسان علم حاصل کرے اور معرفت کی منزل پہ آ سکے، یہ وہ حواس ہیں جس سے انسان اللہ کو درک کر نہیں سکتا۔ توجہ ہے، یہ 5 اسباب معرفت خدا کے لیے ان سے آ جائے وہ ناممکن ہے، اس لیے کہ انسان کو خدا دکھائی نہیں دیتا کہ ان آنکھوں سے اللہ کو انسان دیکھ سکے، نہ تو اللہ کوئی چکھنے کی چیز ہے کہ جس سے انسان چاہ کے خدا کی معرفت حاصل کر سکے، نہ کہیں موجود ہے کہ انسان اسے چھو سکے، لمس کر سکے، نہ کان کے ذریعے نہ زبان کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ ان حواس 5 کے ذریعے وہ اللہ کا ادراک وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ذات ہے۔ ہاتھ اسے چھوتے ہیں جو چیز جسم رکھتی ہو، یہ مائک جسم رکھتا ہے، اسے میں چھو سکتا ہوں۔ جو چکھنے والی چیز ہے، پی جانے والی یا کھائی جانے والی چیز ہے، اسے انسان کھا کے اس کا ذائقہ پتہ کرتا ہے، یا پی کے انسان اس کا ذائقہ پتہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسی بھی کوئی چیز ہے نہیں کہ انسان اسے چکھ سکے، تو زبان بھی بیکار، توجہ ہے، ہاتھ بھی بیکار، آنکھ بھی بیکار، کان بھی بیکار، ناک بھی بیکار۔ اب کون سے وسیلے ہیں ان ظاہری حواس 5 جو خدام عقل ہیں؟ توجہ ہے، یہ سارے کے سارے عقل کے تابع ہیں۔ ہاتھ عقل کے تابع ہے، آنکھ عقل کے تابع ہے، زبان ناک عقل کے تابع ہیں۔ انہی کے ذریعے انسان علم یہ اس کا، اس لیے کہ وہ ذات وہ ہے جو غائب الغیوب ہے۔ اللہ وہ غائب ہے جسے انسان چھو نہیں سکتا، لیکن اگر مذہب اہل بیت کے اندر آ جائیں تو وہ 5 ہستیاں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ تم نے ان 5 کے ذریعے معرفت کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم زبان سے تو اللہ کو چکھ نہیں سکتے، لیکن اے انسان، اہل بیت بیان کر رہے ہیں کہ جب تو وہ چیز چکھے گا اور اس کا ذائقہ تیرے منہ میں آئے گا تو تو پہچان لے گا کہ جس نے اس شیرین کے اندر شیرینی رکھی ہے اسے خدا کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر تم کوئی نمکین چیز کھائے گا تو اس نمکین چیز کے کھانے سے تجھے اتنی معرفت ہو جائے گی کہ یہ نمک کو میں نے کھایا، اس کے اندر جس ہستی نے نمکینیت کو رکھا ہے اسے خدا کہتے ہیں۔ جو بھی انسان پھل کھائے، فروٹ کھائے، اس کے ذائقے سے اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ آنکھ کے ذریعے تو خدا دکھائی نہیں دیتا کہ انسان کہے کہ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اوپر
نیچے یا دائیں یا بائیں یا کہیں مخصوص مکان ہے جہاں اللہ تعالی موجود ہو، انسان ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ کے اللہ کو دیکھ لے کہ ہاں یہ ہے خدا؟ اہل بیت نے کہا نہیں، ایسا خدا نہیں کہ جو تمہیں ان آنکھوں سے دکھائی دے۔ کسی نے پوچھا مولا کائنات سے، آپ بڑی عبادت کرتے ہیں، ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں، بڑے عابد زاہد متقی پرہیزگار امام المتقین ہیں، امیر المومنین ہیں، تو کیا آپ نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ توجہ ہے، سوال کیا۔ تو مولا نے، آپ کے امام نے، ہمارے مولا و آقا نے اس کو جواب کیا دیا؟ صلوات پڑھے، میں جواب سناؤں۔ مولا نے جواب دیا اسے کہ اے انسان، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو علی نے دیکھا نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ کہا اچھا مولا آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ میرا بھی عقیدہ ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان میرا بھی ہے، مجھے تو وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کہا تو جن آنکھوں سے ڈھونڈ رہا ہے ان آنکھوں سے تو قیامت کے دن بھی دکھائی نہیں دے گا، اس لیے کہ خود اس کا فرمان ہے کہ لن ترانی، مجھے تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ وہ خالق ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ تو اہل بیت نے سکھایا ہاں اگر تم نے اللہ کو دیکھنا ہے ان آنکھوں سے تو انسان جس چیز کو دیکھتا ہے جب نظر اٹھاتا ہے تو یا آسمان کو دیکھتا ہے یا زمین کو دیکھتا ہے، ماہتاب کو دیکھتا ہے، آفتاب کو دیکھتا ہے، پانی کو دیکھتا ہے، پہاڑ کو دیکھتا ہے، سرسبز و شاداب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس کائنات پہ جب انسان نظر کرتا ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ رات، یہ دن، یہ پانی، یہ پہاڑ، اور ایک ہی ڈگر پہ روزانہ سورج کا نکلنا، ایک ہی وقت پہ غروب ہو جانا، تو اس کائنات کو دیکھ کے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اکبر، جس خالق نے، جس ہستی نے یہ کائنات پیدا کی اور چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دیکھی کیا چیز ہے؟ کائنات، آسمان دیکھا، زمین دیکھی، پہاڑ دیکھا، دریا دیکھے، مخلوقات، چرند پرند، انسان، حیوانات دیکھے، لیکن ان کے دیکھنے سے یہ چونکہ آثار ہیں۔ وجہ ہے یہ راستے میں اگر ہم جا رہے ہو نا تو کوئی چیز گزری ہو تو ان قدم کے نشانات سے انسان بتاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، کبھی انسان کہتے ہے کہ یہاں سے گائے گزری ہے، کبھی یہاں سے کہتا ہے کہ یہاں سے فلاں جانور گزرا ہے، حالانکہ جب وہ جانور گزرا ہے اس وقت نہ یہ موجود تھا نہ میں موجود تھا۔ اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ مولانا صاحب یہاں سے فلاں چیز گزری ہے، بھئی تم اس وقت موجود تھے؟ کہا نہیں قبلہ، میں موجود نہیں تھا۔ تو کیسے پتا چلا؟ کہا قبلہ صاحب یہ قدموں کے نشان بتا رہے ہیں کہ یہاں سے فلاں چیز گزری ہے۔ تو یہ آثار سے انسان مؤثر تک پہنچتا ہے۔ تو یہ کائنات ہے اس خالق کے اثرات ہیں، ان آثار کو دیکھتا ہے انسان، ان آنکھوں سے معرفت اس اللہ کی ہو جاتی ہے۔ تو دل کی معرفت سے، دل کی آنکھوں سے مولا نے کہا ہاں میں نے اس خالق کو دیکھا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ وجہ ہے یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ جب سے میں خادم پنجتن ہوا بے نیاز ہوا سب سے، جب سے میں خادم پنجتن ہوا بے نیاز ہو گیا سب سے۔ کیوں؟ کہا یہ وسیلہ بھی عجب وسیلہ ہے،
ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے. یا علی. ادھر سے انسان کو کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ادھر سے اللہ تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں. یہ وسیلہ ہے, عجب وسیلہ ہے کہ جو معرفت کردگار عطا کرتے ہیں, بھولے اور بھٹکے ہوئے انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. لیکن کردار کی وجہ سے, نسب کی وجہ سے نہیں. نسب کی وجہ سے اگر انسان بیٹا بھی ہو جائے تو وہ کبھی اس کا اہل نہیں ہو سکتا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں, قرآن کی طرف سے کہہ رہا ہوں. کسے وہ واقعہ یاد نہیں ہے, پہلا صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام, اولو العزم انبیاء میں سے پہلا نبی, پہلا صاحب شریعت, اتنا جلیل القدر نبی, جس نے یہ شکوہ کیا کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزدہم الا فرارا. پروردگار میں نے سال ہا سال انہیں دعوت تبلیغ کی ہے, تیری توحید کی طرف بلایا ہے, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَمْ يَزِدْهُمْ إِلَّا فِرَارًا. میں نے جتنا ان کو بلایا اتنا ہی انہوں نے فرار اختیار کیا. اے پالک انہیں تباہ کر دے, اے مالک انہیں ختم کر دے, نئی قوم پیدا کر. دعا قبول ہوئی, کشتی بنی, سارا کچھ ہو گیا. جو نقطہ میں نے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ اب سگا بیٹا, توجہ ہے, سگا بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا, جب وہ کشتی پہ سوار نہ ہوا, اب والد وہ بھی نبی, معصوم والد بلا رہا ہے, بنی ارکب معنا, بیٹا آ جا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. آج تو کوئی چیز لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج عذاب الہی سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. بیٹا ایسا نالائق ہے کہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ایک چیز ہے جو بچانے والی ہے. کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, یعصمنی, وہ مجھے بچائے گا. توجہ ہے, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا. باپ نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ, اے بیٹا آج امر الہی سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. اب جب وہ ڈوبنے لگا, غرق ہونے لگا, اب والد تھے, باپ تھا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, بات کی, جملہ کہا, اس کی رحمت کی طرف فرمایا اے میرے مالک, اے میرے خالق, ان ابنی, وہ میرا بیٹا ہے, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, اور تیرا وعدہ سچا ہے. وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِي, وہ میرا بیٹا بھی ہے. ان ابنی, یہ الفاظ ہیں, وہ میرا بیٹا ہے. وَمِنْ أَهْلِي, صلوات پڑھیں فاغذات, میرا بیٹا ہے, میرا اہل ہے, میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, اور تیرا وعدہ سچا ہے, وہ حق ہے. تو اب آواز آئی قدرت کی, اے میرا جلیل القدر نبی, اے صاحب شریعت نوح نبی, یاد رکھ. یہ نہیں اب اللہ نے کہا, اب دیکھیں تعبیر جو خالق نے استعمال کی ہے. خالق نے, چونکہ نوح علیہ السلام نے دو دعوے کیے تھے. ایک دعویٰ کیا ان ابنی, وہ میرا بیٹا ہے. دوسرا دعویٰ تھا انہو من اہلی, وہ میرا اہل ہے, اسے بچا لیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا
تو دو دعووں میں سے ایک دعویٰ اس کو مسترد نہیں کیا. خالق نے یہ نہیں کہا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں کہا بیٹا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن یاد رکھ انہو لیس من اہلک، جو دوسرا دعویٰ تو کر رہا ہے وہ دعویٰ غلط ہے، وہ تیرا اہل نہیں ہے. بیٹا ہے، اہل نہیں. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ جو اس کا عمل ہے اس کا عمل صالح نہیں ہے. تو پتہ چلا جو انسان کو اہل بنا دیتی ہے چیز اس کو عمل کہتے ہیں. صلبی بیٹا ہونا اس سے انسان اس کا اہل نہیں بنا دیتا. انسان اگر کہیں کا رہنے والا ہو لیکن کردار اس کا اتنا بلند ہو جائے تو خود سید الانبیاء بھی کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ السلمان منا اہل البیت. وہ بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو کس چیز نے سلمان کو اہل بیت کے ساتھ ملایا؟ آیا نسب نے؟ وہ ان کا بیٹا تھا، ان کا خاندان ایک تھا؟ نہیں، بلندی ہے کردار نے، عمل صالح نے. تو کردار وہ چیز ہے جو انسان کو اہل پیغمبر بنا دیتی ہے. لیکن یہاں بھی فرمایا، اب یہاں فرق ہے سلمان میں، اہل بیت میں اور عام امت میں. وجہ ہے اسی بات کو، نقطے کو بیان کر کے میں بھائی جان کو وقت دیتا ہوں کہ جو ابھی سجاد شاہ صاحب بھی شماری والے بات کر رہے تھے، منیت کی بات کر رہے تھے، اسی نقطے کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ منیت کیا ہے. کسی کو یہ کہنا کہ یہ سے ہے، کہاں نبی سے کا لفظ استعمال کرتا ہے اور کن کے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے. بڑی مشہور معروف حدیث ہے سنی شیعہ کتب میں. کیا آپ کی ہمارے تمام بچوں کی زبان زدے عام حدیث ہے کہ پیغمبر نے بارہا فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرتی. اے میری امت، میں تم میں دو گراں قدر چھوڑے جا رہا ہوں. اب سید الانبیاء نے امت کے لیے کیا تعبیر استعمال کی ہے؟ فرمایا اے میری امت، میں تم میں وجہ ہے کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ وعطرتی، اور میری. تو جس امت کے لیے، جن افراد کے لیے حضور نے فرمایا تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ ہے امت. امت سے خطاب کیا کہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. کن کو چھوڑے جا رہا ہے؟ وہ ہے اہل بیت. تو پتہ چلا اہل بیت اور ہیں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. یہ دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے، گلاس آپ کے سامنے ہو، اس میں پانی ہو یا دودھ ہو، اب ہر انسان دیکھے گا تو یہ فیصلہ کرے گا کہ گلاس کی جنس اور ہے اور جو چیز اس میں ہے اس کی جنس اور ہے. یہ دونوں ایک نہیں ہے. تو جن میں چھوڑے جا رہا ہے وہ ہے امت. جس کو چھوڑے جا رہا ہے ان کے بارے میں فرمایا علی منی وانا منہ، یہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ حسن مجھ سے ہے اور میں
حسن سے ہوں، حسین منی و انا منہ، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے سید الانبیاء نے منی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ مجھ سے ہیں، یعنی جن کا کردار اتنا بلند ہو جائے کہ جن کے کردار سے نبی کے کردار میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے، ان کے لیے منی بولا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا دوست میرا دوست، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ، ان کی آنکھ میری آنکھ، ان کا قول میرا قول، ان کا بول میرا بول، ان کا کردار وہ میرا کردار ہے۔ انہو منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ حدیث قصہ کے الفاظ تو یہی ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو جن کو چھوڑے جا رہے ہیں حضور، وہ اہل بیت، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے امت۔ اور سلمان کو اپنی طرف نسبت نہیں دی کہ یہ منی، فرمایا منا اہل بیت، سلمان کو اہل بیت کی طرف نسبت دی ہے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو منی کے لیے بہت بلند کردار چاہیے سے تک پہنچنے کے لیے۔ یہی تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سید الشہداء سبت اصغر پیغمبر اکرم یعنی ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام در مسجد نبوی سے باہر نکلنا ہی چاہتے ہیں تو مسجد کے دروازے پہ چند جوان ملے، آگے بڑھ کر مولا کو سلام کیا تو مولا مظلوم کربلا نے کہا من انتم، تم کون ہو؟ اب بتائیں کیا کسر رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہی کا ایک چاہنے والا بڑی دور سے، کراچی سے، دوسرے ملک سے بڑی تگ و دو کر کے زحمتیں اٹھا کر آپ کے گھر آئے اور آپ گھر سے باہر نکلیں، وہ بڑی چاہت سے آگے بڑھے اور آپ کہیں جی میں نے پہچانا نہیں، آپ کون؟ تو انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ مولا کہتے ہیں من انتم، تم کون ہو؟ جوانوں نے جواب دیا کہ مولا پہچانا نہیں، نحنو من شیعتک، مولا ہم تو آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ فرمایا لا تکذب، جھوٹ مت بولو۔ جب مولا نے کہہ دیا کہ لا تکذب، جھوٹ مت بولو، اب بتاؤ کیا کسر رہ جاتی ہے؟ اب یہی سوچو کہ آج اگر ہمارے زمانے کے امام، وہ تھے ان جوانوں کے زمانے کے امام، اگر آج بحر میں آقا و مولا جو ہمارے زمانے کے امام اور آثار بتا رہے ہیں، شام کے حالات اور عالمی حالات بتا رہے ہیں کہ اب ظہور نزدیک ہے، اب وہ گھڑی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب مولا تشریف لائیں اور انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں، جلد از جلد تشریف لائیں، اور ہم آگے بڑھ کر مولا و آقا کی خدمت میں جائیں سلام پیش کرنے کے لیے، پاکستان سے اٹھ کر وہاں جائیں اور مولا کہیں من انتم، ہاں بھی تم کون؟ تو بتائیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر خامی ہے، وہ کمی کردار میں ہے۔ من انتم، کہا ہم آپ شیعہ ہیں، فرمایا لا تکذب،
جھوٹ مت بولو. ان کنتا، مولا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام، ان کنتا من شیعتنا فکن کا ابراہیم الخلیل، اگر تم ہمارے شیعوں میں سے ہو تو پھر ایسے بن جاؤ جس طرح ابراہیم خلیل تھے. ان کنت من شیعتنا فکن کا ابراہیم الخلیل انہ من شیعتہ لابراہیم. نص قرآنی کہ شیعوں میں سے ان کے ایک شیعہ کیا تھے؟ حضرت ابراہیم خلیل. کہا اتنا بلند کردار ہو تو وہ بن جاتا ہے شیعہ. بھی ہیں وہ ہمارے کردار کی کمزوری کو جانتے ہیں لیکن ہمارے جذبات کے اخلاص کو بھی تو جانتے ہیں. تو جوانوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی. کہا ہاں تم یہ کہو نحنو من موالی کا، نحنو من محبی کا، تم یہ کہو کہ ہم آپ کے محبوں میں سے ہیں، ہم آپ کے موالیوں میں سے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں. تمہارا یہ دعویٰ محبت اگر تمہیں یہ بھی شرف مل جائے تو یہ بھی بہت بڑا شرف ہے. تو مظلوم کربلا کی اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعوی محبت اور ایک ہے دعوی تشیع. تو محب اور تشیع میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے. کہا جب تک یہ دعوی محبت رہے انسان محب کی حد تک رہتا ہے، اور جب یہ دعوی محبت کردار کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو شیعہ بن جاتا ہے. پھر یہ بن جاتا ہے فرما بردار، پھر یہ بن جاتا ہے اتباع کرنے والا، پیروکار، تابعدار. تو اہل بیت اطہار نے ہمارے متعلق بھی، آپ تمام چاہنے والوں کے متعلق بھی یہ جملہ کہا ہے. فقط جناب سلمان کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ سلمان و منا اہل بیت، آپ تمام محبین کے بارے میں بھی کہا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، شیعتنا منا. یہ بھی حدیث ہے. آپ کے آقا نامدار فرما رہے ہیں، معصوم فرماتے ہیں شیعتنا منا، یہ شیعہ ہم میں سے ہیں. خلقوا من فاضل طینتنا، یہ ہماری ہی بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. احجنوا بماء ولایتنا، یہ آب ولایت سے ان کا خمیر اٹھا ہے. لیکن یاد رکھیں جب یہ استعمال کیا کہ شیعتنا منا، اس وقت بڑی نازک تعبیر استعمال کی ہے. یہ نہیں مولا نے کہا کہ محبین منا، یہ ہم سے محبت کرنے والے ہم میں سے ہیں، نہیں. وہاں بھی لفظ استعمال کیا تو کہا شیعتنا منا، ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں. محبت کرنے والوں کے متعلق یہ نہیں کہا. ہاں جب یہ محبت کردار میں ڈھل جاتی ہے تو پھر یہ اسے اللہ تمغہ عطا کرتا ہے. اولئک ہم خیر البریہ، کہ میری بہترین مخلوق یہی ہے. جب دونوں چیزیں، دونوں کمالات انسان میں آ جاتے ہیں، یہی وہ چیز ہے کہ حدیث کے سامنے جب خود مولا کائنات نے سوال کیا کہ مولا آقا ذرا یہ تو بتائیں ہمارے اس زیر کسا اجتماع کی فضیلت کیا ہے؟ من الفضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک فضیلت کیا ہے؟ فرمایا فضیلت یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کائنات میں اس اجتماع کا زیر کسا حدیث کا تذکرہ ہوگا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ان پہ کیا ہوگا؟ نزلت بہ الرحمہ، ان پہ اللہ رحمت نازل کرے گا۔ واستغفرت لہم الملائکہ، ملائکہ ان کے لیے استغفار کریں گے۔ وحفت بہم، ملائکہ اس نورانی محفل کو گھیرے میں لے لیں گے۔ یہ ساری رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ ان میں شیعتنا و محبینا، کہ ان کے اجتماع میں سے ہمارا کوئی شیعہ ہو جو ہم سے محبت کرنے والا ہو۔ نعرہ حیدری، وہاں بھی جو سبحان اللہ سبحان قید لگائی، مطلق نہیں چھوڑ دیا کہ ہر ذکر کرنے والے، ہمارے اس قصے کو بیان کرنے والے نہیں۔ فرمایا اس اجتماع میں، اس محفل میں ہمارا شیعہ ہو و محبینا، اور ایسا شیعہ جو ہم سے محبت کرنے والا ہو۔ وہ انسان جب اپنے اس محفل میں ہمارا ذکر کرے گا تو پھر اس پہ ملائکہ نازل ہوں گے، رحمت لے کر نازل ہوں گے۔ یہ مجلس بھی انہی محافل میں سے ایک محفل ہے، اور اس دور میں اپنے عقیدے کو سنبھالنا بہت بڑا جہاد ہے۔ اپنی نماز کو بچانا بہت بڑا جہاد ہے۔ اپنے سلام کو بچانا، اپنے رکوع کو بچانا، اپنے سجود کو بچانا، اپنے تشہد کو بچانا، نماز، روزہ، جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات کو بچا لینا کما حقو، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور خصوصاً پاکستان میں بہت نازک حالات جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس پہلے ہی کچھ نہیں تھا سوائے محبت کے، اور تو تھا نہیں۔ کردار تو ہمارا جو ہے وہ ہے۔ جس قدر ہم شیعہ مذہب والے جتنے نمازی مشہور ہیں وہ تو ہیں ہی، کہ ہم کتنے نمازی ہیں، کتنے روزہ دار ہیں، کتنے حاجی ہیں۔ وہ کردار کی کمزوری تو تھی، آ جا کے ایک عقیدہ ہی تھا ہمارے ہاتھ میں۔ اب وہ عقیدہ بھی چھیننے والے بہت آ گئے ہیں۔ آپ کے عقیدے کے راہزن، آپ کے دین کے راہزن، آپ کی شریعت کے راہزن، آپ کی نماز و تشہد کے راہزن، جو آپ کے ہاتھوں سے یہ بھی چھین کے لے جا رہے ہیں، ان سے بچیں۔ میں نے ایک مرتبہ بڑا پہلے اپنے گاؤں میں بات کی تھی، سیداں والا میں، بس وہ بات کر کے بھائی جان کو جگہ دوں کہ دیکھیے، ہم مسجد کو، محراب کو اپنے آگے جس کو امام بناتے ہیں، بڑی ہم احتیاط کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہر کس و ناکس کو ہم اپنا امام جماعت نہیں بناتے، اس لیے کہ بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ عادل ہو، وہ قاری ہو، اس حلال زادہ ہو، اس کی قرات ٹھیک ہو، نیک آدمی ہو، متقی ہو، پرہیزگار نہ ہو، وہ نشئی نہ ہو، وہ فرانا نہ ہو، وہ شرابی نہ ہو، وہ چرس نہ پیتا ہو، وہ اس قسم کے گھٹیا اعمال کو چوری ڈکیتی نہ کرتا ہو، اس قسم کے اعمال نہ ہو۔ کیوں؟ نماز میں کے لیے مسجد کے محراب میں تو ہم کھڑا کرتے ہیں، جبکہ ہے وہ بھی عبادت۔ یہ ممبر محراب سے کم نہیں ہے، وہ بھی ایک مورچہ ہے۔ محراب مقام حرب، مقام جنگ ہے، جہاں انسان شیطانی قوت سے لڑتا ہے۔ اس عبادت کے ذریعے، وہ نماز کے ذریعے انسان اللہ کے دشمن کے خلاف لڑتا ہے، خواہشات نفسانی و دیگر شیاطین سے۔ تو یہ ممبر رسول اس سے کم مرتبے والا مورچہ نہیں، یہ اپنی عبادت کا محراب ہے۔ تو یہاں بھی ہر کس و ناکس نہیں آنا چاہیے۔
میں مزید الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن دیکھ کے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو آپ کے ہاتھ سے چھین نہ لے. کسی کو دشمنی نہیں ہے. اور پھر ہمیں جو ہمارا دعویٰ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا، ولایت اہل بیت اطہار کا، ہمیں کو دشمنی نہیں. جو ولایت علی، جو محبت علی کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ دین سے خارج ہے. ان سے محبت وہ ہمارا ایمان، وہ اسلام، وہ کل قرآن، وہ سب کچھ ہے، وہ کل دین ہے. لیکن اپنی مرضی سے نماز میں داخل کر دینا، یہ ہماری اس میں مرضی نہیں چلتی. وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ کی قید ہے. اے لوگو، جو رسول تمہیں دے دے وہ نماز پڑھو. وَمَا نَهَاكُمْ، جس چیز سے تمہیں یہ روک لے اس سے رک جاؤ. بس عزادارو، اس دور میں کربلا والوں نے آج تک جو دین بچایا وہ اتنا آسان نہ تھا. عبداللہ کہتا ہے کہ میں 28 رجب کا ہی دن تھا کہ میں مدینے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مدینہ بڑا اجڑا سا، بڑا اداس سا، بڑا ویران سا مدینہ. تو میں نے پوچھا کہ بھائیو کیا ہوا ہے؟ کہا تجھے خبر نہیں کہ آج جان مدینہ جا رہا ہے، آج روح مدینہ جا رہا ہے، آج فرزند زہرا مدینہ چھوڑ رہا ہے. اور مدینہ بھی ایسا مدینہ کہ جس کی گلیوں میں نانا سواری بنا ہو، جس کی گلیوں میں حسن و حسین کا بچپن گزرا ہو. مدینہ بھی وہ مدینہ کہ جس میں نانا جیسے عظیم ہستی کی قبر مطہر ہو. مدینہ بھی ایسا مدینہ جس میں مادر گرامی وہ بھی خاتون جنت فاطمہ زہرا علیہ سلام جیسی ماں کی قبر مطہر موجود ہو، جہاں حسن جیسے بھائی کی قبر ذریح موجود ہو. ہر انسان کو عزیزو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے. جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس انسان کو اس علاقے اور وطن کی مٹی بھی بڑی عزیز ہوتی ہے. اور وہ بھی عظیم ہستی امام حسین علیہ السلام سید الشہداء. کہا تجھے نہیں خبر کہ آج جان مدینہ سفر کر رہا ہے؟ کہا میں ایک کونے پہ کھڑا ہو گیا، چند جوان بنی ہاشم کے آتے ہیں، کبھی محمل آتے ہیں، کبھی گھوڑے آتے ہیں. تو ایک محمل آیا تو ایک جوان آگے بڑھا، پردہ اٹھا. اس جوان نے بڑی عزت و احترام سے ایک خاتون کو سوار کیا. میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے، وہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ جوان ہم شکل پیمبر علی اکبر اور وہ اس کی ماں ام لیلہ تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جوان آگے بڑھا. میں نے پوچھا یہ جوان کون؟ کہا اس جوان کا نام قاسم ہے. کہا کون؟ کہا وہ شہید حسین کا چھوٹا بیٹا، رباب کا چھوٹا لخت جگر. کہا وہ کہاں؟ کہا میں نے دیکھا تھا کہ خیمے کی پشت میں شبیر خاک کربلا کی قبر بنا رہے تھے اور قبر کا نشان مٹا دیا گیا ہے. کہا نیزوں کو لے لیا جائے، خاک کربلا میں چبھویا جائے. عزادارو یہ موقع، یہ دوسرا موقع تھا کہ ظالموں نے نیزوں کو لیا، اب خاک کربلا میں چبھونا شروع کیا. اب ایک ایسا موقع آیا، اجرکم اللہ، روتے بھی جاؤ، اپنی دعائیں بھی مانگتے جاؤ. اس لیے کہ ایک قبولیت دعا کا وقت گریہ بر حسین ہے. یہی مظلوم کربلا پہ گریہ کا وقت
یہ بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک ظالم نے وہ خاک کربلا میں نیزہ چبھایا، اب جو نیزہ نکالا تو فقط نیزہ نہ تھا، نیزے پہ علی اصغر کی لاش اطہر تھی۔ اب تیسرا موقع، عزادارو ذرا دیکھیں کہ کیسے ظالم نے رباب کے بیٹے کو شہید کیا، کہ علی اصغر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر کو لیا اور علی اصغر کا گردن انا للہ و انا